السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی مرد کو فارغ رہنے اور عورت کی کمائی کی ایک دفعہ عادت پڑ جائے تو وہ عادت پھر مرتے دم تک نہیں جاتی، پھر وہ اپنی بیوی اور اولاد کی عزت بھی بھول جاتا ہے۔ ان دنوں میری عمر 16-17 برس تھی۔ اچھے برے کی تمیز اور دنیا کو برتنے کا ڈنگ نہیں آیا تھا۔ سوچوں میں گہرائی نہ تھی کہ زندگی اور مستقبل کے فلسفے کو سمجھتی۔ بس اچھی شکلوں پر مار مٹنے کو جی چاہتا تھا۔ یہ عمر کا وہ دور تھا جب دل کو ساتھی کی تلاش ہوتی ہے۔ میں بھی بے مقصد نہیں جانگتی تھی۔ نظریں کسی حسین ساتھی کی آرزو میں بے قرار رہتی تھی اور میری بھولی ماں میری نظروں کا محفوظ نہ سمجھتی تھی۔ تبھی انہوں نے کبھی چھت پر جانے سے منع نہیں کیا۔ ان کا خیال ہوگا کہ یہ عورتوں کہیں آتی جاتی نہیں، ایک چھت ہی تو ہے، کھلی فضا میں سانس لے لے۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ کافی دنوں سے سامنے والی بلڈنگ میں بالائی منزل پر جو فلور خالی تھا، آج وہاں زندگی کے آثار نظر آئے۔ ایک خوبرو نوجوان گیلری سے جھانک رہا تھا۔ اچانک اس نے نظر اوپر اٹھائی اور مجھے چھت کی منڈیر سے اپنی جانب دیکھتے پایا۔ بے اختیار وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا اور میں شرما کر پیچھے ہو گئی۔ پر اب چین کہاں تھا۔ ذرا دیر بعد پھر جھانکا۔ اس شوخ نے شوخ دلی سے ہاتھ ہلا دیا۔ میری نوید سے بات چیت بس ایسے ہی ایک جھلک سے شروع ہو کر ایک مکمل داستان پر ختم ہوئی۔ میری زندگی کا یہ سفر منزل پا لینے کے باوجود بھی نامکمل رہ گیا۔ ایک روز جب کہ چھت سے جھانک رہی تھی اور نوید مجھے اشارے کر رہا تھا، میرے والد صاحب گلی میں داخل ہو گئے۔ وہ گھر کی جانب آ رہے تھے۔ میں تو اپنی دنیا کی رنگینی میں کھوئی ہوئی تھی، ان کے آنے کا احساس نہ ہوا۔ لیکن ابو نے مجھ کو نگاہوں کی زبان میں نوید سے گفتگو کرتے دیکھ لیا۔ گھر آئے تو والدہ سے پوچھا، سلطانہ کدھر ہے؟ چھت پر ہوگی یا یہیں کہیں ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سغرا بیگم کمال ہے، تم جوان بیٹی کی ماں ہو اور تم کو خبر ہی نہیں تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ اگر چھت پر بھی ہے تو اس بڑی دوپہر میں وہاں کیا کر رہی ہے؟ اب مجھے کیا خبر بھائی، میں تو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف ہوں۔ کھانے کو چھوڑو اور بیٹی کی خبر لو۔ چھت پر جاؤ دیکھو تو وہاں کڑتی دھوپ میں کیا کر رہی ہے؟ والد صاحب کے ساتھ تیور دیکھ کر امی اوپر آنے کو سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ان کے قدموں کی آواز پر کان کھڑے ہو گئے۔ چلو تمہارے ابو آ گئے ہیں اور تم کو پوچھ رہے ہیں۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ خدا نہ کرے مجھے نوید سے اشاروں میں باتیں کرتے تو نہیں دیکھ لیا۔ دل درست حدشے سے دھڑکا تھا۔ انہوں نے ڈبٹ کر پوچھا، اتنی گرمی میں اس وقت چھت پر کیا کر رہی تھی؟ کیا سامنے کی بلڈنگ میں تمہاری کوئی سہیلی رہتی ہے؟ نہیں تو ابو بس اسی قدر کہہ سکی۔ وہ بھی اس وقت تو غصہ پی گئے، لیکن ان کے دل میں جس حدشے نے سر اٹھایا تھا اس نے ایک ایسی فکر کا روپ دھار لیا جو تپ دق کی مانند بابا جانی کی ہڈیوں کو گلانے لگی۔ والدہ کچھ ٹھنڈے مزاج کی تھی اور بالکل بھی عجلت پسند نہ تھی۔ جو کام ماؤں کا ہوتا ہے وہ بھی والد صاحب نے خود سر انجام دینے کی ٹھان لی۔ وہ دن رات مجھے بیاہنے کی سوچ میں لگ گئے۔ قریبی دوستوں سے ذکر کیا کہ میری بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہے، خاندان میں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ موجود نہیں ہے۔ آدمی کسی جستجو میں لگ جائے تو کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ ایک دوست کے توسط سے والد صاحب کو بھی میرے لیے مناسب رشتہ مل گیا۔ ایک روز والد کے دوست شاکر صاحب کی بیگم ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ جب والدہ نے آگاہ کیا کہ تمہارے ابو نے ایک لڑکا پسند کر لیا ہے تو میں پریشان ہو گئی۔ تاہم ماں کی تسلی کو کہا، مجھے اس لڑکے کی فوٹو تو دکھائیں، تبھی ہاں کروں گی۔ اگلے روز امی نے ایک فوٹو دکھائی، ذرا بھی خوبصورت نہ تھا، اوپر سے کچھ زیادہ عمر کا لگتا تھا کہ سر پر بال بہت کم تھے۔ دیکھتے ہی میں نے فوٹو کو پرے پھینک دیا اور کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، توبہ توبہ، کیا آپ کو میرے لیے یہی ملا ہے؟ ہرگز اس سے شادی نہ کروں گی، مر جانا پسند کروں گی۔ اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھ کو مزید اس معاملے پر بحث کرنے سے روک دیا کہ تمہارے ابا آ جائیں تو ان سے بات کروں گی۔ اگلے روز جب ابو دفتر چلے گئے، ماں نے کہا، میں نے بات کی ہے، انہوں نے یہی سوال کیا ہے کہ بیٹی سے پوچھو انکار کی کیا وجہ ہے۔ میں صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اصل چیز سیرت ہوتی ہے۔ اماں، سیرت کے ساتھ لڑکی لڑکے کی پسند کو بھی تو خاطر میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو کوئی پسند ہے تیری؟ بتا، یہ بھی میں تیرے بابا سے پوچھ لوں گی۔
سوچا موقع اچھا ہے، ماں کے کان میں ڈال ہی دوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہیں میں نے تو پوچھا تھا لیکن تم نے ہی اپنی پسند نہ بتلائی۔ ماں، سامنے والی بلڈنگ میں جو لوگ آئے ہیں ان کا لڑکا ہے، امید نام ہے، میں زیادہ نہیں جانتی لیکن مجھے وہ لڑکا پسند ہے، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابا سے کہیں میرا رشتہ اس کے ساتھ کر دے۔ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، کس خاندان سے ہے؟ ارے بھائی کچھ تو معلوم ہو۔ مجھے نہیں معلوم اماں، میں اس سے ملتی تھوڑی ہوں، بس چھت سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ وہ نئے لوگ آئے ہیں اور معلومات لینا تو ابا کا کام ہے۔ امی نے اپنا کہا نبھا دیا، میری پسند سے ابو کو آگاہ کر دیا تو وہ غصہ ہو گئے کہ سب جانتا ہوں، مجھے معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کوئی فیملی نہیں، بلکہ ایک لڑکا تنہا رہتا ہے، کرائے پر فلیٹ لیا ہے، اس کے گھر والوں کا اتا پتہ کیا معلوم کروں؟ مجھے وہ سرے سے پسند نہیں ہے، وہ باش لگتا ہے، اس کی فیملی بھی ہوتی تب بھی وہ مجھے قبول نہیں ہوتا۔ جو رشتہ شاکر صاحب کے توسط سے آیا ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ بیٹی کو سمجھا دو کہ یہ تانگ جھانک کا سلسلہ بند کر دے، ورنہ ایسی مار ماروں گا کہ بچے گی نہیں۔ اماں مجھے کیا بتاتی؟ وہ یہ سب بلند آواز کے ساتھ گرج برس کر کہہ رہے تھے کہ اب ان کا کہا پتھر کی لکیر ہے اور مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں ہے، وہ کسی اجنبی سے رشتہ نہ کریں گے۔ اگلے روز شام کو شاکر صاحب کے ہمراہ ان کے عزیز اور میرے رشتے کے طالب قیوم صاحب اور ان کے صاحبزادے بھی تشریف لے آئے۔ جب یہ لوگ ڈرائنگ روم میں تھے میں چھت پر گئی اور ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے یہ شخص بے حد برا لگا، جو کہ اس گھر کا متوقع داماد تھا۔ اس وقت سوچ لیا کہ جان دے دوں گی، مگر شادی اپنے خوابوں کے شہزادے نویس سے کروں گی، جو اس قدر خوبصورت اور ہینڈسم تھا جیسے کسی ملک کا پرنس ہو۔ جب ابلتے چشمے کو راستہ نہ ملے تو وہ پہاڑ کو شک کر ڈالتا ہے۔ میں نے بھی عجلت میں ایک ہاتھ لکھ کر نوید کی طرف اچھال دیا۔ وہ دوڑ کر آیا اور ہاتھ گلی سے اٹھا لیا۔ خط میں تمام احوال درج کر کے درخواست کی تھی، کسی طرح ایک بار ملو تاکہ ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ شام کو اس نے گیلری سے قریبی پارک کی جانب اشارہ کیا اور 2 انگلیوں سے 11 بجے کا وقت بتایا۔ والد صبح دفتر چلے جاتے۔ میں نے کبھی امی سے نہ کہا تھا کسی سہیلی کی طرف جانا ہے، پہلی بار ان کی منت کی کہ رافعہ سے ملنا ہے۔ وہ بولی ذرا کام سے فارغ ہو لوں تو چلتی ہوں۔ آپ کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے کام تو ختم ہونے میں نہیں آتے، تب تک ابو کے گھر لوٹ آنے کا وقت ہو جائے گا۔ رافعہ کا گھر نزدیک ہی تو ہے، ساتھ والے پارک کے پاس۔ بولی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آیا، بولی اچھا جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا، آدھ گھنٹے سے زیادہ دیر نہ لگانا، ورنہ میں خود تم کو لینے رافعہ کے گھر آ جاؤں گی۔ خدا کا شکر ادا کیا، دوڑی ہوئی کمرے میں گئی، جلدی سے لباس تبدیل کر کے گھر سے نکل گئی۔ پارک کا راستہ صرف 5 منٹ کا تھا۔ وہ پہلے سے منتظر تھا، پہلی بار ملی تھی، روبرو ایک دوسرے سے قریب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میری خوشی کا کوئی کنارہ نہ تھا، لیکن جس خوف سے یہ جرأت کی تھی اظہار ضروری تھا۔ اس نے کہا مجھ سے بچھڑنے کا ڈر ہے تو مضبوط قدم اٹھانا ہوگا، کہو تو تمہارے والد سے رشتے کی بات کروں، ورنہ میرے ساتھ چلو، کورٹ میں نکاح کر لیتے ہیں، وہ رشتہ نہ دیں گے، ابو فیصلہ کر چکے ہیں، فہد سے ہی رشتہ کریں گے، انہوں نے وہاں ہاں کر دی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، کورٹ میرج۔ کچھ سوچ کر میں نے سر جھکا لیا۔ دیکھو میں تنہا ہوں، اپنے بزنس کے سلسلے میں یہاں رہ رہا ہوں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ بزرگ ہے تمہارے ابا سے رشتہ لینے آئے، البتہ 2 ایک دوست ہیں، وہ آ سکتے ہیں میرے ساتھ، بس رہنے دو، ابا کہیں گے خاندان کا اتا پتہ نہیں اور چلے آئے ہو رشتہ مانگنے، کیا رشتے یوں طے ہوتے ہیں؟ مجھے پتا ہے وہ ایسا ہی کہیں گے۔ 2-3 دن سوچ بچار میں گزر گئے، ادھر ماں بابا شادی کے تذکروں میں لگے تھے، ادھر میں نوید کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارنے کے خواب بن رہی تھی۔ ہر اس کے ہمت دلانے پر ایک رات جب کہ امی ابو سو رہے تھے، چپکے سے دروازہ کھول کر نکل آئی اور اس کی کار میں بیٹھ کر ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ یوں والدین کی بے خبری میں ان کی مرضی کے خلاف اپنی پسند کی شادی کر لی۔ نوید نے اس واقعے سے چند دن قبل سامنے والا فلیٹ چھوڑ دیا تھا، وہ اس دوسرے فلیٹ میں مجھے لے آیا جو کرائے پر لے لیا تھا۔ نوید سے کورٹ میرج کر کے ہوئی تھی، اگرچہ والدین کو دھوکہ دینے کا دکھ ضرور تھا، مگر اس وقت اپنی خوشی اور اپنے خواب زیادہ عزیز تھے۔ نوید نے کوئی کمی نہ کی، اچھا کھلایا اچھا پلایا،
روز شام کو سیر پر جاتے۔ یہ فلیٹ ہمارے گھر سے کافی دور ایک پوش علاقے میں تھا۔ مجھ کو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی خرچے کی تنگی محسوس نہ ہوئی، لیکن اس کا بات کا بھی علم نہ تھا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ بس یہی کہتے تھے کہ ایک چھوٹا موٹا اپنا بزنس ہے۔ تم کو میرے بزنس کی تفصیل جاننے سے کیا غرض ہے؟ تمہیں تو بس خرچے سے مطلب ہونا چاہیے، وہ تم کو مل رہا ہے۔ 4 سال سکون سے گزر گئے۔ ایک بار نوید سے چھپ کر امی سے فون پر بات کی۔ فون رافعہ کے گھر لگا ہوا تھا۔ اس کو منت کر کے کہا امی کو بلا لاؤ۔ والدہ نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں 2 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ جس فلیٹ میں ہم رہتے تھے اس کے برابر والے فلیٹ میں ایک عمر رسیدہ نرس مریم رہا کرتی تھی۔ جبکہ بچوں کی پیدائش ہوئی اس کو بلا لیتی۔ وہ میرے شوہر کی بہن بنی ہوئی تھی اور نوید اس کو مریم آپا بلاتے تھے۔ نوید چلے گئے اور پھر ان کی خبر نہ آئی۔ آپا کو پتا تھا کہ وہ کسی ایجنٹ کے ذریعے گئے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کا کھوج لگایا اور پوچھا کہ نوید کو گئے 1 ماہ ہو گیا ہے، کوئی خیر خبر نہیں آ رہی۔ ابھی اس نے بتایا کہ وہ غیر قانونی طریقے سے جانے کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے ان کو قید کر لیا ہے۔ وہ دیار غیر میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ 3 سال گزر گئے، نوید لوٹے نہ، کوئی رابطہ کیا۔ میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی۔ 2 چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا، زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی کہ نوکری کر لیتی۔ آپا خود بیوہ تھی اور ایک ہسپتال میں وقتی کام کرتی تھی۔ بیچاری کی تنخواہ ہی کیا تھی، اس کی اپنی مشکل سے پوری ہو رہی تھی۔ پھر بھی جہاں تک بن سکا سہارا دیا۔ ہر جمع پونجی زیور سب ختم ہو گیا۔ میں فلیٹ کا کرایہ دینے سے بھی قاصر تھی۔ ایک روز معلم خان نے میرا سامان باہر پھینکوا دیا۔ رہنے کا بھی آسرا نہ تھا۔ آپا نے رحم کھا کر مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیا، مگر یہی کہا کہ اب تم خود اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کا سوچو۔ میں تم کو مستقل سہارا نہیں دے سکتی۔ نوکری کی تلاش کو نکلی۔ گھریلو کام کے لیے ملازمہ جیسی نوکری ہی کر سکتی تھی، وہ بھی نہ ملی۔ 2 چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا جن کی وجہ سے کوئی مجھے اپنے گھر ملازمہ رکھنے پر بھی تیار نہ تھا، جبکہ بچیاں دودھ کے لیے روتی تھی۔ ایک کوٹھی میں ملازمہ ہونے کے لیے گئی۔ یہ کسی فوٹوگرافر کا گھر تھا۔ اس نے مجھے بغور دیکھا، کہنے لگا اگر ماڈلنگ پر تیار ہو جاؤ تو ملازمت مل سکتی ہے، سرونٹ کوارٹر بھی رہنے کو مل جائے گا، تم بہت خوبصورت ہو، ایسا چہرہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، دنوں میں مفلسی دور ہو جائے گی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب لڑکیوں کے لیے ماڈلنگ اور اداکاری معیوب سمجھی جاتی تھی، لیکن میری مجبوری تھی، پیٹ میں روٹی تھی اور نہ سر پر چھت۔ راضی ہو گئی۔ اس نے میرے چند فوٹو لیے اور پھر مجھ پر دولت کے دروازے کھل گئے۔ قسمت نے یوں ماڈل گرل بنا دیا۔ مجھ کو ہر چیز سے زیادہ اپنی بچیوں کا پیٹ پالنا ضروری تھا، پھر ان کی اچھی تعلیم کی خاطر روپوں کی حاجت تھی۔ میں دولت کمانے کی مشین بنتی گئی اور وقت گزرتا گیا۔ اب ایک کوٹھی کی مالک تھی، بچیاں بڑی ہو رہی تھی، وہ اچھا کھاتی، بہترین پہنتی اور اعلیٰ تعلیمی ادارے میں پڑھ رہی تھی۔ ان کے شاندار مستقبل کی خاطر میں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ ان کے لیے گھر میں نوکر آیا ہنسامہ تھے اور میرے وارڈروب نت نئے فیشن ڈیزائن کے ملبوسات سے بھرے تھے۔ اب میں ایک نئی جگمگ کرتی دنیا میں تھی جہاں دولت کی ریل پیل تھی۔ میرے اشاروں پر مشہور مصنوعات بنانے والی کمپنیاں دولت میرے پاؤں میں رکھتی تھی۔ سبھی کچھ مل گیا مگر نوید نہ ملے۔ ان کی یاد میرے دل میں ہر دم تھی۔ مجھ کو ان سے واقعی محبت تھی۔ ان کے ساتھ گزرے دن جنت کا خواب معلوم ہوتے تھے۔ جب شوہر سے جدائی کا خیال روح کو مجروح کرتا تو دل بے بس ہو جاتا۔ وہ موسم سرما کی ایک سرد رات تھی۔ 7 سال بعد مریم کے ہمراہ اچانک نوید آ گئے۔ مریم میرا گھر جانتی تھی، ان کو سامنے دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ سوچ رہی تھی جب صبح بچیاں اپنے باپ کو دیکھیں گی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا، خوشی سے پاگل ہو جائیں گی۔ نوید کو تمام رات اپنے اوپر گزرے دکھوں کا ایک ایک لمحہ بتاتی رہی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، یہ سب مجبوراً کیا ہے، اب تم آ گئے ہو تو ہرگز گھر سے قدم نہیں نکالوں گی، میں ماڈلنگ ترک کر دوں گی اور اپنی بچیوں کے لیے ایک مثالی ماں بن جاؤں گی۔ ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ یقین تھا کہ نوید اب ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ میری اور میری بچیوں کی خاطر انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کوئی بات نہیں، تم نے ماڈلنگ کی ہے اور میں دنیا گھوم آیا ہوں، کوئی بھی کام برا نہیں، بشرطے کہ آدمی خود برا نہ ہو۔ دنیا گھومنے سے میرے خیالات میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کوٹھی میں رہنے لگے، لیکن ان کو اب بیکار بیٹھنے سے غرض تھی، کمانے سے کوئی سروکار نہ رہا تھا۔
کہتے تھے بھٹکتے بھٹکتے تھک گیا ہوں، اب ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اتنا لمبا آرام کیا تھا کہ کمانے جوگے نہ رہے تھے۔ آرام کی سانسیں ہی راس آ گئی۔ مجھے کہتے ماڈلنگ نہ چھوڑنا، اب اتنی محنت کر چکی ہو، اپنے پیشے کو ترک مت کرنا، وقت ٹھہرتا نہیں۔ حسن میں وہ کشش وہ بات نہ رہی تو میں نے کام چھوڑ دیا، کیونکہ نئی خوبصورت تازہ روح لڑکیاں آ رہی تھی، ان کی مانگ تھی۔ مجھ ڈیڑھ عمر کا کیا کام، ایسے میں عزت سے گھر بیٹھ جانا بھلا تھا۔ بچیاں جوان ہو گئی تھی۔ جب کمائی کا راستہ بند ہوتا گیا، نوید کو پھر سے جگانے لگی کہ بہت ہو چکا آرام، اب تم کچھ کام کرو، ہاتھ پیر ہلاؤ، تم مرد ہو، کما کر لانا اور گھر چلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے تو آدھی زندگی گنوا دی ہے۔ وہ میری زندگی کی بچی کچی خوشیوں اور امید کا آخری دن ثابت ہوا جب اس نے کھل کر کہہ دیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں آتا مجھے، کمانے کی عادت نہیں رہی، ہم اپنی بیٹیوں کو ماڈلنگ کے لیے میدان میں لے آتے ہیں، یہ تم سے زیادہ خوبصورت ہیں، نوحیز چہروں کی مانگ ہوتی ہے نا، تم آرام کرو، یہ تمہاری جگہ لے لیں گی۔ بیٹیوں کے باپ کے اس ارادے پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا اسی خاطر میں نے کٹھن راستہ چنا تھا اور اتنے دکھ اٹھائے تھے؟ اب میرے چمن کی ان نوحیز کلیوں پر ان کے باپ کی نظر تھی کہ یہ کمائیں گی اور وہ کھائے گا۔ جب برہم کا رشتہ ٹوٹ گیا تو میں نے بھی طلاق حاصل کر کے جان چھڑا لی، تاکہ بچیوں کو وقت پر ان کے گھروں کا کر سکوں، کیونکہ جب اپنا باپ ہی عزت کا محافظ نہ رہے تو کسی اور سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔